بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 102۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ واحد مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایات ان کا اتباع کرنا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی اور انعامات کا وعدہ ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے کی زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ کافر بھی دنیا میں کھاتا پیتا ہے، مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، کافر بھی کے ساتھ بھی دنیا کی خوشیاں اور غم لگے ہوئے ہیں، مسلمان کے ساتھ بھی دنیا کی خوشیاں اور غم ہیں۔ کافر بھی کبھی زندگی میں آرام اور راحت دیکھتا ہے، کبھی تکلیف اور مصائب دیکھتا ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا بھی زندگی میں کبھی راحت اور آرام دیکھتا ہے، کبھی تکلیف اور مصائب دیکھتا ہے۔ تو ظاہری اعتبار سے انسانوں کی زندگی میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا، صرف ان اعمال کا فرق نظر آتا ہے، ان احکامات کا فرق نظر آتا ہے۔ ایک ایمان والا ان کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور ایک کافر آزاد اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا، اپنی خواہشات کو دبا جانا، ان پر صبر کر لینا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنا، بظاہر دنیا میں یہ گھاٹے کا سودا نظر آتا ہے، لیکن جو حقیقت میں وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے، اپنے ہمیشہ کے مستقبل کے لیے بہت کچھ بنا رہا ہے، بہت کچھ جمع کر رہا ہے۔ وہ کہاں پہ بن رہا ہے، کہاں پہ جمع ہو رہا ہے، اس کی خبر تو دے دی گئی، دکھایا نہیں گیا۔ خبر دے دی گئی، دکھایا نہیں گیا، اور جس نے دیکھ لیا اسے پھر واپس اس دنیا میں بھیجا نہیں گیا۔ اس زمین پر 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام، ہماری والدہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ اللہ تعالیٰ نے 3 وہ مبارک ہستیاں منتخب کیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے پہلے جنت دکھائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سال اس دنیا میں گزارنے کے بعد پھر معراج کے موقع پر جنت دکھائی گئی۔ بس ان 3 ہستیوں کے علاوہ اس زمین پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو یا جہنم کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ کوئی ایسا اس زمین پر انسان نہیں ہے۔ ہاں، بتا دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرو گے، تو تمہاری دنیا کی ساری محنتیں، ساری کمائیاں ایک دن راکھ کے ڈھیر کی طرح موت کی ہوا میں اڑ جائیں گی اور تم خالی ہاتھ کھڑے ہوگے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ایمان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتا چلا جائے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے 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 انعامات ہیں۔ ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسی اونچی اعلیٰ اور عرفہ زندگی کہ جس کا تصور اس زمین پر رہتے ہوئے ہم نہیں کر سکتے۔ تو اب ایک ایسی زندگی جسے دیکھا نہیں، اس کا مقابلہ ہے ایک ایسی زندگی سے جسے دن رات دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں۔ مقابلہ سخت ہو گیا۔ ایسی زندگی کی تیاری کا حکم ہے جسے دیکھا نہیں، اور وہ زندگی جو گزار رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو یہ عارضی ہے، گزارا کرو، بس گزارا کرو، یہ عارضی ہے، ایک بڑی زندگی، حقیقی زندگی آنے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اب یہاں پر انسان کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کے وعدوں پر کتنا یقین ہے، اور اس دنیا کی خوشیاں، اس دنیا کے غم، اس دنیا کی مصروفیات، اس دنیا کی رونقیں انسان کو کتنا اپنے پنجوں کے اندر جکڑ لیتی ہیں۔ ایمان جیتے گا یا دنیا کی رعنائیاں، خوبصورتیاں اور مصروفیات جیتیں گی؟ یہاں پر انسان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر انسان جس چیز کو دیکھتا ہے اس پر یقین کر لیتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے زمین تیار کر کے، اپنے ہاتھوں سے اس کے اندر بیج لگا کر 4 ماہ اس کی پرورش کرنے کے بعد جب انسان اسے اٹھاتا ہے تو اسے اپنی دنیا کی محنت پر یقین آ جاتا ہے کہ میری 4 ماہ کی انتھک محنت نے مجھے یہ رزلٹ دے دیا ہے۔ لیکن وہ 4 ماہ کی نمازوں نے کیا دیا؟ اس 4 ماہ میں جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ اس 4 ماہ میں جو میں حرام سے بچتا رہا اس سے مجھے کیا ملا؟ جو میں نے اہل حقوق کو ان کے حقوق دے دیے، جائیداد میں سے بہن کو حصہ دے دیا، مجھے کیا ملا؟ جائیداد میں سے بیٹی حصہ لے گی، مجھے کیا ملا؟ اب یہاں پر اگر ایمان ہار جائے تو انسان سمجھتا ہے کہ خسارہ ہو گیا۔ نماز کا ٹائم اگر میں اور محنت پہ لگا دیتا، جو میں نے اللہ کے حکم سمجھ کر حقوق ادا کر دیے وہ مال بھی میں بچا لیتا تو میں تھوڑا سا اور آگے نکل جاتا۔ میں حلال و حرام کی پابندی میں جو پڑا رہا، اگر میں اس حلال و حرام کے جکڑ بند کو توڑا کر نکل جاتا، آزاد فیصلے کر لیتا، تو شاید میں تھوڑا سا اور آگے پہنچ جاتا۔ یہاں پر پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔
یہاں پر ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے پھر انسان دنیا کی محنت میں پہلے پاؤں پھر گوڈے، بس پھر دھنستا چلا جاتا ہے اور آخرت نظروں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو تھوڑا بہت یقین تھا بڑوں سے سن کر، بزرگوں سے سن کر، وہ بھی ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنی محنت تو ہر 4 ماہ بعد رنگ لا رہی ہے، ہر 6 ماہ بعد رنگ لا رہی ہے، ہر سال بعد رنگ لا رہی ہے۔ وہ محنت کہاں جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین آنا شروع ہو جاتا ہے پھر کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اصل یہی کامیابی ہے۔ اسی طرح ظاہری اعتبار سے کوئی ضرورت پڑی، کوئی مصیبت پریشانی میں انسان گرفتار ہوا، آ کر سر سجدے میں رکھا، اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے اپنی فریاد، اپنی مشکل پیش کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے درجات کو بڑھانے کے لیے، اپنے بندے کی محنت کو بڑھانے کے لیے اس کی تکلیف کو کچھ لمبا کر دیا کہ چلو اس بہانے یہ آنسو تو بہا رہا ہے نا سجدے میں، اس بہانے یہ اللہ اللہ تو کہہ رہا ہے نا، اور کچھ ویسے تو اسے ٹائم نہیں ملتا تھا، یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری پریشانی حل نہیں ہوئی، شاید یہاں سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ کسی انسان کے سامنے، کسی بت کے سامنے، کسی اور مخلوق کے سامنے، کسی درخت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے خسارے سے بچانے کے لیے کہ آج اس نے شرک کر لیا، اگر یہ اس پریشانی میں گھرا رہا تو روزانہ کرے گا، اس کا مسئلہ، اس کی تکلیف فوراً دور کر دیتے ہیں کہ میرا بندہ زیادہ شرک میں نہ پڑ جائے۔ شیطان آ کے کان میں پھونک مارتا، دیکھا نا مسجد میں کتنا مانگا تھا تو نے، نہیں ملا نا، یہاں آیا دیکھو پہلے دن ہی مسئلہ حل ہو گیا نا تیرا۔ تو بس پھر انسان اللہ کو چھوڑ کر غیبی طاقتوں پر بھی یقین شروع کر دیتا ہے، جو ظاہری طور پر کچھ جن کے نشانات نظر آتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الکہف آیت نمبر 102 سے 110 تک، یہ 9 مبارک آیات آخری آیات ہیں، ان کا یہ میں نے مختصر سا مضمون خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اب ہم ان آیات کو نمبر وار شروع کرتے ہیں اور مزید جو باتیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کافروں نے مجھے چھوڑ کر میرے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں کو اپنا مددگار سمجھ لیا۔ کس انداز سے بات شروع کی؟ کفر کرنے والوں نے مجھے چھوڑ کر میرے ہی پیدا کیے ہوئے بندوں کو اپنا مددگار سمجھ لیا، میرے وعدوں پر یقین نہیں آیا، میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کو کے در پر جا جھکے، میری پیدا کی ہوئی مخلوق کے سامنے جا جھکے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اگر انہیں میرے وعدوں پر یقین نہیں آیا، میری آیات پر یقین نہیں آیا، میرے نبیوں کی زبان پر یقین نہیں آیا، اس نے ان کا انکار کر دیا، تو پھر ان کی مہمان نوازی، یہ میرے پاس آئیں گے ایک دن، انہیں میرے پاس ضرور آنا ہے، تو ان کا استقبال، ان کی پہلی مہمان نوازی، ان کا ناشتے کا انتظام جہنم میں میں نے کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر لیا ہے، جہنم کو، للکافرین نزلا، کافروں کے لیے مہمان نوازی کے طور پر، ان کا ناشتہ، پہلا کھانا، پہلی مہمان نوازی، ان کا استقبال جہنم میں تیار ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کیا آپ ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں
جن کی محنتیں، جن کے اعمال ہوا میں اڑ گئے، راکھ کے ڈھیر کی طرح ضائع ہو گئے؟ کیا ہم بتائیں آپ کو؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی محنتیں، ان کی تھکاوٹیں، ان کی دن رات کی مصروفیات دنیا کی زندگی کے دائرے میں بھٹکتی رہی، دنیا کی زندگی کے دائرے میں بھٹکتی رہی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اپنے گمان میں، اپنے خیال میں یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑی خوبصورت دنیا بنا رہے ہیں، مکان بڑا خوبصورت ان کا بن رہا ہے، دکانیں بڑی خوبصورت، مارکیٹ پلازا بہت خوبصورت نقشے پہ کھڑا ہو رہا ہے، باغات بڑے خوبصورت بڑھ رہے ہیں، آمدن دے رہے ہیں، زراعت بڑی خوبصورت چل رہی ہے۔ اپنے ذہن میں یہ خیال، یہ گمان کیے کھڑے تھے کہ ہم فٹ جا رہے ہیں، ہر اعتبار، ہر چیز بڑے اپنے اپنے نقشے کے مطابق چل رہی ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جان لو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو، اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کر دیا۔ وَلِقَائِهِ، اور انہیں بتایا گیا کہ ایک دن تمہیں اللہ سے جا کر ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ان کی ساری محنتیں بیکار چلی گئیں، ان کی ساری محنتیں برباد کر دی گئیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا، ان کے پاس تلوانے کے لیے وہاں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اعمال تو اس کے تولے جائیں گے نا جس کے پاس کچھ ہوں گے۔ دو طبقات ایسے ہیں جن کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ ایک وہ طبقہ جس کی ساری فوکس اپنی دنیا کی زندگی تھی، آخرت پر ان کا وہم و گمان خیال بھی نہیں تھا، ان کے لیے سیدھی جہنم میں اللہ تعالیٰ فرمانے ان کا پہلا کھانا، پہلا ناشتہ ان کا جہنم میں تیار ہے، بے فکر ہو کے آ جائیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کی زندگی کا سارا فوکس آخرت تھا، اپنی زندگی کا سارا فوکس آخرت کی طرف تھا، دنیا کی زندگی بس وہ صرف اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے ہم میں سے کسی کا وضو تقاضا شروع ہو، وہ واش روم جائے، وضو کر کے دوبارہ واپس، بس دنیا کی مصروفیات ان کی اتنی تھی، تھوڑی سی ضرورت کمایا، محنت کی کام کیا، واپس اللہ کے احکام میں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مکمل فوکس آخرت کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا پہلا ناشتہ جنت میں تیار ہے، بے فکر ہو کے آ جائیں۔ اب رہ گئے ہم جو دنیا کی زندگی بھی جینا چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی کوئی تھوڑا بہت محنت کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے، خاص رحمت فرمائے، آسانی والا معاملہ فرمائے۔ یہاں پر اعمال تلیں گے، یہاں پر اعمال تلیں گے جنہوں نے کچھ دنیا کے لیے بھی کیا اور کچھ آخرت کے لیے بھی کیا، کہیں نافرمانیاں بھی کیں اور کہیں عبادات بھی کیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ میزان قائم کی جائے گی۔ دو طبقات تو بے فکر ہو کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تو حساب کتاب کا انتظام ہی نہیں کیا گیا، ان کا پہلا ناشتہ سیدھا یہاں سے جب آنکھ بند ہوگی تو بس ناشتہ ان کا جہنم میں تیار ہے، چلے جائیں۔ ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے تو بالکل ہی انکار کر دیا تھا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ہماری آیات کا، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہماری آیات کا، ہمارے انبیاء کی تعلیمات کا، ہمارے نبیوں کی ہستیوں کا مذاق اڑاتے رہے، ان کا تو معاملہ چلا گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، آخرت کی تیاری کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمان نوازی، ان کا پہلا ناشتہ جنت الفردوس میں تیار ہے، بے فکر ہو کے آ جائیں۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے پھر مکان تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔
نہ مکان پرانا ہوگا، نہ نئے کی تعمیر کی ضرورت ہوگی، نہ ایک جگہ سے سامان دوسری جگہ شفٹ ہونے کی ضرورت ہوگی، نہ مکانوں کی تقسیم کہ یہ اب مکان تقسیم ہو گئے، نہ بیچنا خرید و فروخت، بس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انتظامات ہو گئے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے لِكَلِمَاتِ رَبِّي، میرے رب کی باتیں، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کی تعریف، میرے رب کی کلمات مکمل ہونے سے پہلے یہ سمندر، یہ دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر دوبارہ اتنا ہی پانی دوبارہ پیدا کر لیا جائے، اسے سیاہی بنا کر پھر اللہ تعالیٰ کی کلمات کو لکھنا شروع کریں، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے کلمات کو مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ ایسی ہستی اور ایسی ذات ہے، وہ تمہارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، وہ ہستی وعدہ کر رہی ہے کہ یہ اعمال ہیں، یہ کر لو، یہ احکام ہیں، پورے کر لو، ہمیشہ کی کامیابیاں، عیش و عشرت کی زندگی، اونچی اعلیٰ عرفہ خوبصورت گھر اور خوبصورت زندگی مجھ سے لے لینا۔ لیکن اگر اپنی ساری محنت یہاں پر ہی لگا دو گے تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، بشر مثلکم، میں بھی تو تمہارے جیسا انسان ہوں، میں بھی تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میرے بھی مصروفیات ہیں۔ اگر میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، میں اللہ کے احکامات کو پورا کر سکتا ہوں، تو تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی۔ ہمارے لوگ بعض اوقات کہیں وہ تو جی بڑے لوگ جی اسی کدوں رل سکتے ہیں، انہاں رل نہیں رل سکتے، ٹھیک ہے وہ بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بچے تو ان کے بھی تھے اگر تمہارے پاس بچوں کا بہانہ ہے، بیویاں تو ان کی بھی تھیں اگر تمہارے پاس بیویوں کا بہانہ ہے، خوشی غمی پریشانی مشکلات تکلیف مصائب ان کے ساتھ بھی تھے اگر تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر لیتے ہیں تو تمہارے لیے کیا مسائل ہیں؟ انما یوحیٰ الیہ، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، انما الہکم الہ واحد، اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے، اسی بات کا تقاضا آ رہا ہے کہ میرا اور تمہارا معبود صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کامیاب ملاقات چاہتا ہے، انعامات والی ملاقات چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، اسے چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، یہی نصاب شیطان کچھ دن کے لیے کنٹرول میں ہوگا، قابو میں ہوگا، ہماری 11 ماہ کی غفلتیں، 11 ماہ کی کمزوریاں دھونے کا موقع ہے کہ ہم 11 ماہ کی غفلتوں کو رمضان میں دور کر کے اگلے 11 ماہ کے لیے مضبوط قدموں کے ساتھ اعمال شروع کر دیں کہ اس سال جو شیطان نے ہم سے غفلتیں کروائی ہیں، ہمیں الجھنوں میں جو الجھائے رکھا، رمضان میں ہم اس کی کسر پوری کر کے اگلے سال ہم اس کے قابو نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ پورا سال ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔